الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل عزت، قابل احترام، ذی قدر و ذی وقار بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے، سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. انسان مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہے، اور قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک خوبصورت اور بہترین ڈھانچے میں ڈالا ہے، اور پھر وجود انسانی یہ بے شمار نعمتوں سے بھرپور ہے، اور اس وجود کے اندر ایک ایک نعمت اتنی بڑی اور عظیم ہے کہ انسان اگر زندگی بھر اس ایک نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا. مثلاً نعمتوں میں ایک نعمت ہے آنکھیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں کہ اس سے دیکھا جائے. کیا کیا جائے؟ دیکھا جائے، دیکھنے کے لیے. اللہ نے کان دیے کہ اس سے سنا جائے، اور اللہ نے زبان دی ہے کہ اس سے بولا جائے، ہاتھ دیے کہ پکڑا جائے، پاؤں دیے ہیں کہ چلا جائے،
تفصیل زیادہ نہیں کر سکتا، توجہ کا طلبگار ہوں، بے اندازہ توجہ رکھیں گے تو یہ موضوع آپ کو بہت لطف دے گا، فائدہ دے گا۔ جس طرح آنکھ دیکھنے کے لیے، کان سننے کے لیے، زبان بولنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے تھامنے کے لیے، پاؤں چلنے کے لیے، اس بیش بہا قیمتی وجود میں اللہ نے ایک بیش بہا قیمتی چیز رکھی ہے جسے دل کہتے ہیں، یہ اللہ نے دیا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ بہت بڑی قیمتی چیز ہے دل۔ جتنا یہ اہم ہے یہ ٹکڑا، یہ گوشت کا یہ لوتھڑا، اتنا ہی لوگوں نے اس کو حقیر اور بے قیمت سمجھ رکھا ہے۔ اتنا بے قیمت ہو گیا ہے کہ آپ اکثر تماشے دیکھتے ہیں، کسی نے چابی چین کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے، دل لٹک رہا ہے۔ رکشے والے نے آگے رکشے میں لٹکایا ہوا ہے، دل لٹک رہا ہے۔ کسی نے گاڑی کے شیشے پہ بنایا ہوا ہے۔ کوئی دکھیا تو ایسا ہوتا ہے بیچ میں تیر بھی داخل کر دیتا ہے کہ بس جی دل میں سوراخ ہے۔ کئی دلوں میں دراڑ بھی ڈال دیتے ہیں کہ جی میرا دل تو 2 ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اور کئی منچلے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں دل برائے فروخت۔ یہ نظارے آپ کو سڑکوں پہ ملیں گے، گاڑیوں پہ، دل برائے فروخت، قیمت صرف ایک مسکراہٹ۔ اتنا آسان، اتنا سستا، اتنا عام کر دیا۔ لیکن آئیے رب کے قرآن، نبی کے فرمان کی روشنی میں کہ یہ کتنا اہم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان القلب ملک، ان القلب ملک والاعضاء والجوارح جنودہ، دل تو بادشاہ ہے اور اعضاء اس کا لشکر اور فوج ہے۔ یہ بادشاہ ہے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ہاتھ پاؤں، یہ زبان، یہ سارا وجود، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت دل کرتا ہے۔ اور دل ایمان کا مقام ہے۔ ایمان کا ٹھکانہ بھی کیا ہے بولو؟ دل ہے۔ محبت کا مرکز بھی دل ہے، تقوی کا مرکز بھی دل ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار لوگوں، انسانی بدن میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ بگڑ جائے پورا بدن بگڑ جاتا ہے۔ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار خوب سن لو، وہ لوتھڑا کیا چیز ہے؟ بولو، وہ دل ہے۔ ایک اور نزول قرآن کے لیے بھی اللہ نے دل کا انتخاب کیا۔ اللہ قرآن کیا کہتا ہے ذرا سنیے، سورہ شعراء آیت 194، فرمایا نزل به الروح الامین علی قلبک، قرآن جبریل لے کے آیا ہے، جبریل نے اتارا ہے کس پر؟ علی قلبک، میرے پیغمبر آپ کے دل پر۔ تو قرآن کے نزول کے لیے بھی دل کا انتخاب کیا ہے۔
ایمان کے لیے بھی دل کو صندوق بنایا ہے، تقوی کے لیے بھی صندوق دل ہے۔ نبی کریم نے فرمایا سن لو لوگو، التقوی ہا ہنا، واشار الی صدرہ، یوں اشارہ کر کے فرمایا لوگو التقوی ہا ہنا، تقوی ادھر ہے۔ اس اشارے کو سمجھے، تقوی کہاں ہے؟ یوں اشارہ کر کے فرمایا تقوی ادھر ہے۔ اور ایمان مزین بھی دلوں میں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، میرے پیغمبر کے صحابہ، حبب الیکم الایمان، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا۔ یعنی اگر کوئی چیز جھجتی ہے تو تمہارے دلوں میں ایمان جھجتا ہے۔ تمہارے دل اتنے قیمتی ہیں، اللہ اکبر۔ ایک مقام آگے ذرا سنیے، یہ میرے سامنے 14واں پارہ ہے، سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ اللہ، قرآن مقدس کیا کہتا ہے؟ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ایسا ہی ہے، جب پیدا ہوئے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں علم کے اسباب دیے، وہ کون سے ہیں؟ جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اللہ نے تمہیں سمع کان دیے، آنکھیں دی، والافئدہ، اور اللہ نے تمہیں دل دیے۔ ادھر دل کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ افئدہ۔ چونکہ قرآن کریم کے طلباء بھی آج کل یہاں دور تفسیر شروع ہے، بیٹھے ہیں، تو ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ دل انسان کا اتنا اہم ہے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے دل کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے، قلب، 132 مرتبہ استعمال کیا ہے، مفرد جمع ضمیر کی طرف مسند کرتے ہوئے۔ دل کے لیے قلب کا لفظ کتنی دفعہ استعمال کیا؟ 132 مرتبہ۔ اور دل کے لیے لفظ فؤاد، افئدہ کا لفظ استعمال کیا 18 مرتبہ۔ اور دل کے لیے لفظ صدور، صدر استعمال کیا بمعنی قلب 44 مرتبہ۔ یہ سارا جمع کرو تو تعداد بنتی ہے 194۔ تو یوں لگتا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے دل کے لیے دل کا ذکر کتنی مرتبہ کیا؟ 194 مرتبہ کیا۔ کبھی قلوب، کبھی قلب کہا، کبھی افئدہ کہا، اور کبھی صدور، صدر کہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ کچھ لوگ فرق عجیب عجیب انداز سے کرتے، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن ایک انداز یوں بھی ہے۔ قلب کا معنی، دل کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ لتقلبہ، اس لیے کہ یہ ٹھہرتا نہیں، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ ہری پور والو ایسا ہی ہے، یہ بھی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں، الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے۔ کیسے الٹ پلٹ؟ مسجد میں ہے تو کچھ اور کہہ رہا ہے، یہاں سے باہر جاؤ گے یہ کچھ اور کہنے لگے گا، کبھی ایک کی محبت میں پاگل ہو جائے گا تو کچھ دنوں بعد اسی سے نفرت کرنے لگ جائے گا۔ ایسا ہی ہے، کبھی نیکی کی طرف
تو کبھی بالکل بدرائی کی طرف جائے گا. یہ ٹھہرتا نہیں ہے. جب ٹھہرتا نہیں ہے اور اس کے اوپر کسی کا کنٹرول بھی نہیں ہے، آپ کسی کو زبردستی مار کے ٹکڑے ٹکڑے تو کر سکتے ہیں لیکن اس کے دل پہ کنٹرول نہیں کر سکتے. دل کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے ایک نسخہ رکھا ہے، وہ قرآن ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر قرآن ہی سے دل مطمئن ہوتا ہے. دل کو لگام دینے والی کتاب یہی ہے، اس سے لگام دی جاتی ہے اس کو اللہ. اور دل کے لیے فؤاد کا لفظ آیا ہے افئدہ. جس طرح میں نے یہ سورہ نحل آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی دل کے لیے لفظ استعمال کیا ہے افئدہ. فرمایا اللہ نے تمہارے لیے بنائے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ. دل اللہ. فؤاد کا لفظ اس کا معنی کیا ہے؟ قلب کا تو ہے تقلب. فؤاد تفعد سے ہے، توقد سے ہے، جلنا بڑکنا. کسی چیز کا جلنا بڑکنا. اللہ. تو یہاں ایک نکتہ ہے، ایک عرب عالم لکھتے ہیں، کہتے ہیں وجہ یہ ہے، اور دل کے لیے فؤاد کا لفظ قرآن میں صرف سورہ مکی صورتوں میں استعمال ہوا ہے. کون سی صورتوں میں؟ مکی صورتوں میں. یعنی نبی کریم جب تک مکہ مکرمہ میں جو صورتیں اتری ہیں مکی صورتوں میں. اور اس کا معنی جلنا. کیوں؟ اس لیے کہ مکی دور تکلیفوں کا، سختیوں کا، پریشانیوں کا، دل کے تڑپنے اور بڑکنے کا تھا. یہ بہت تکلیف دہ دور تھا. تو یہاں فؤاد کا لفظ آ رہا ہے. اور صدر سینے کو بھی کہتے ہیں، لیکن صدر بمعنی قلب 44 مقامات پہ آتا ہے. مثلا قرآن مقدس کہتا ہے افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. کہ انسان یہ نہیں جانتا کہ جس دن قبروں کو اکھیڑا جائے گا یہ سارے زندے کر کے نکالے جائیں گے. ایک بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. اور جس دن سینوں کے راز یعنی دلوں کے راز کھولے جائیں گے. راز کہاں ہوتے ہیں؟ یہ سارے کھولے جائیں گے. اور قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پہ بھی من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. جو سینے میں، تو سینے میں وسوسہ نہیں، وسوسہ کہاں ڈالتا ہے شیطان؟ دل میں. تو صدر بمعنی قلب ہے یہاں. اللہ اکبر. تو اتنے مقامات پہ صدر کا، قلب کا، فؤاد کا لفظ استعمال فرمایا ہے. ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو ذرا اور بھی خوشی ہو کہ یہ کتنا اہم ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترمذی کی روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا میں نے ام المومنین سے پوچھا یا ام المومنین، نبی کریم کی تو دیگر بھی ازواج تھیں لیکن جب آپ کی باری ہوتی تھی یہ بتائیں نبی کریم اکثر کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ یہ بھی عجیب سوال ہے نا. جب اللہ کے محبوب آپ کے پاس ہوتے تو کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
میرے ہاں جب بھی آپ کے قیام ہوتا تو آپ اکثر پڑھا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ مانا تو سنیے ہری پور والو، او دلوں کو پلٹنے والے اللہ، اللہ دلوں کو الٹنے والے اللہ، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو جما دے، مضبوط کر دے اپنے دین پر۔ کتنی جامع دعا ہے کہ دل ٹھہرتا نہیں، الٹتا پلٹتا ہے، تو اللہ اس کو الٹنے پلٹنے سے بچا، اس کو دین پہ کیا کر دے، مضبوط کر دے، پختہ کر دے۔ تم المومنین فرماتی ہیں میں نے اپنے پاک پیغمبر سے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں کہ آپ یہی دعا پڑھتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہی دعا پڑھتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا یا ام سلمہ، او ام سلمہ، انہو لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعین من اصابع اللہ، کوئی بھی ایسا انسان نہیں جس کا دل ان اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ اللہ اکبر، ہر انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ فرمایا ان شاء اقامہا، اللہ فمن شاء اقام ومن شاء ازاغا، جس کا دل اللہ چاہتے ہیں درست کر دیتے ہیں، اور جس کا دل اللہ چاہتے ہیں الٹ دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، تو اس لیے ہر وقت دعا گو رہتا ہوں اللہ میرے دل کو دین پہ جمائے رکھ۔ کئی لوگوں کے دل اللہ نے الٹے ہیں، رب جب ناراض ہوتا ہے نا پھر رب کی سزائیں بھی بڑی عجیب عجیب ہیں۔ دعا کریں اللہ ہمارے دل نہ الٹے گمراہی کی طرف، اللہ ہمارے دلوں کو دین پہ استقامت عطا فرما دے۔ تو دل کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہتا ہے اللہ پھیر دیتا ہے۔ جب حضرت معاذ بن جبل نے یہ حدیث سنی فرمایا تبھی تو قرآن کہتا ہے، دعا سکھلاتا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ ہمارے دل کو ٹیڑھا ہونے سے بچا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اللہ رہنمائی کرنے کے بعد اسے بچا لے۔ اللہ اکبر، کتنا قیمتی ہے دل۔ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ عجیب بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں، اللہ نے کائنات میں اپنی استوا کے لیے عرش کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ نے اپنی استوا کے لیے کس کا انتخاب کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے اللہ عرش اللہ کے لیے مکان نہیں، اللہ مکان زمان سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جب یہ مکان نہیں تھے، یہ زمان نہیں تھا، تب بھی اللہ تھا، ہے، رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو عرش کے اوپر اللہ کا استوا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسا ہے؟ یہ میرے اور آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو علامہ ابن قیم فرماتے ہیں اللہ نے عرش کو اپنی استوا کے لیے چنا ہے۔ قرآن کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، عرش کو استوا کے لیے چنا۔ اور انسانا تیرے دل کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے چنا ہے۔ عرش حق سچ کی پہچان، اے
توجہ فرمایا کہ عرش استوا کے لیے، دل معرفت کے لیے. اسی لیے جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ دل کی تفسیر کرتے ہیں نا تو وہ فرماتے ہیں کہ دل کی مماثلت عرش کے ساتھ ہے. اللہ اکبر. یہ اتنا قیمتی ہے میرا دوست، یہ ایسا ہی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اتنا قیمتی ہے کہ حدیث کے الفاظ سنانے لگا ہوں ابن ماجہ کے. فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو، مالوں کو نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، صورت نہیں دیکھتا. کس کا رنگ کیسا ہے، گورا ہے کالا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کے پاس مال تھوڑا ہے زیادہ ہے، نہیں، اللہ اس کو نہیں دیکھتا. اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اور ایک روایت میں ینظر ما فی قلوبکم، دل کے اندر جو کچھ ہے اللہ اسے دیکھتا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے پھر دل بھی قرآن نے تقسیم کی. قرآن نے دل کی کیا کی ہے؟ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا. گھڑی اوپر اتنی تیزی سے چل رہی ہے. دل کی تقسیم قرآن کرتا ہے. دو قسم کے دل ہیں، ایک بیمار اور ایک صحت مند تندرست دل. آپ کہیں گے آج تو آپ حکیم صاحب بنے ہوئے ہیں. نہیں میرے دوستو، یہ میرا وہ فن نہیں ہے اور نہ ہی میں وہ بات کرتا ہوں. وہ الحمدللہ ہمارے حافظ حکیم عطا الرحمن صاحب. گزشتہ جمعے میں نے اشارہ کیا، ایک دوست مجھے کہنے لگے آپ نے بتایا نہیں، تو میں کہہ دیتا ہوں حافظ حکیم عطا الرحمن صاحب انتہائی محبت رکھتے ہیں مجھ سے، اور مجھے بھی ان سے بہت زیادہ محبت ہے. اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. دل کے لیے اگر کشتہ وغیرہ دوائی لینی ہو نا قلبی تو وہ بنائیں گے. میں جو کشتہ دے رہا ہوں یہ اور ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ اور ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا دل بیمار اور دل صحت مند. بیمار دل، صحت مند دل. قرآن جب صحت مند دل ذکر کرتا ہے تو اس کی 10 قسمیں بیان کرتا ہے. کتنی قسمیں؟ 10 قسمیں. 10 تعبیرات کے ساتھ دل کے 10 اوصاف ذکر کرتا ہے. یہ دل مجھے پسند ہے، یہ دل مجھے پسند ہے، یہ بھی صفت والا دل ہے، یہ بھی اچھی صفت والا دل ہے. کتنے اوصاف؟ بولو. 10 دل. اور ایک دل وہ ہے جو بیمار ہو. بیمار دل کی اللہ نے 25 قسمیں ذکر کی ہیں. کتنی؟ اور یہ 25 کی 25 قرآن میں ہیں. صحت مند دل کے لیے کبھی اللہ صفت ذکر کرتے ہیں قلب مطمئن. کیا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جو قرآن پہ مطمئن ہو جائے، یہ مطمئن دل اللہ کو پسند ہے، یہ قابل تعریف ہے. اور ایک قلب منیب. منیب الرحمن کون سا دل؟ قلب منیب اللہ کو پسند ہے، یہ صحیح دل ہے. قرآن کہتا ہے سورہ قاف میں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. جو اللہ سے ڈر گیا بن دیکھے، غیب میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈر گیا. وجاء بقلب منیب، اور اللہ کے پاس منیب دل لایا. کون سا دل؟ تو منیب کا معنی کیا ہے؟
بار بار رب کی طرف پلٹنے والا، رجوع کرنے والا، مائل ہونے والا دل. تو ایک قسم یہ ہے، اور ایک قسم ہے القلب الوجل، ڈرنے والا دل. سورہ انفال آیت نمبر 2 قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ یعنی اللہ کی عظمت، بڑائی، طاقت، کبریائی کا ذکر ہوتا ہے. وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جو اللہ کی اس کے عظمتوں کے سامنے ڈر جائے، یہ قلب وجل بھی اللہ کو پسند ہے. اور ایک قسم دل ہے سلیم. کون سا دل؟ قلب سلیم. سورہ شعراء آیت نمبر 88 89 قرآن کہتا ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. قیامت کا ذکر ہے، جس دن مال نفع نہیں دے گا، ولا بنون اولاد نہیں نفع دے گی. کیا چیز نفع دے گا؟ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، مگر وہی نفع مند ہوگا جو اللہ کے سامنے سالم دل لے کے آ گیا. کون سا دل؟ سالم، پورا پورا، کہ اللہ یہ جو دل تھا یہ سارے کا سارا آپ کا ہے. یہ تو بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہم نے کچھ نے تو دل دکان پہ دیا ہوا ہے، کچھ کاروبار پہ ہار کے آ گیا، کوئی دنیا کے حسن و جمال پہ دل دے بیٹھا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ بلکہ میں تو اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں اگر یہ دل کھول کے کیسے کسی کو دکھایا جا سکتا تو خدا جانے کسی کے دل کباڑ خانے ہوتے اور کسی کا دل تو گٹر سے بھی زیادہ گندا ہوتا. اس کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے اور اس پہ نظر میرے مالک کی ہے. میں نے ابھی حدیث پڑھی، اس پہ کس کی نظر ہے؟ وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. دوستو صحیح دل قرآن ذکر کرتا ہے. قلب سلیم جو شرک سے سالم ہو، جو کفر سے سالم ہو، جو غلط عقیدے سے سالم ہو، جو حسد سے سالم ہو، جو بغض کینے نفرت سے سالم ہو، یہ دل، یہ اللہ کو پسند ہے. یہ دل نفع دے گا. اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور ایک دل ہوتا ہے قلب لین، نرم دل. کیا؟ میں مطالعے کے دوران سوچتے سوچتے ایک بات دل میں آئی کہ آپ کہیں گے دل تو ویسے بھی نرم ہے، ایک لوتھڑا ہی تو ہے، ہڈی تو اس میں نرم ہے، لیکن یہ نرم اتنا سخت ہو جاتا ہے کبھی کہ قرآن کہتا ہے فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. اور بدبختہ تیرا دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے. اور جیسے یہ دل دیکھ لیجئے کہ نرم ہے، لوتھڑا ہے. میں کہتا ہوں اس کی تشبیہ اگر میں دوں، غلط نہ ہو تو میں اس کی تشبیہ سمندر سے دوں. توجہ ہے؟ اس کی تشبیہ میں دوں تو کس سے دوں؟ سمندر ہے، حد نگاہ تک بالکل یہ پانی نرم ہے، ایسے لوتھڑی کی طرح نرم پڑا ہوا ہے. ایک سطح ہی نظر آ رہی ہے ہم کو اور کچھ نہیں، لیکن تھوڑا سا نیچے اترو گے تو یہ سمندر ایک نیا جہان ہے. اندر ایک نیا جہان ہے، ایک نئی دنیا آباد ہے، نئی مخلوق آباد ہے. اتنی بڑی بڑی مخلوق ہے
کہ دیکھی بھی نہیں ہو. بالکل یہی چھوٹا سا جو لوتھڑا ہے نا، یہ سمندر ہے. اس دل کے سمندر میں اتر کے دیکھو تو کتنی بڑی دنیا رکھی ہوئی اللہ نے. اللہ اکبر، بہت بڑی دنیا ہے اندر. بس یوں سمجھ اللہ، یہ تو میں نے ایک اپنی مثال دی ہے. بہرحال کبھی قرآن کہتا ہے قلب لین، سورہ زمر آیت 24-23 قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. قلب لین وہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بیان اتارا ہے، بہترین بات اتاری ہے، بہترین حدیث اتاری ہے. وہ بہترین حدیث کیا ہے؟ کتابا متشابہا مثانی، یہ شان والی کتاب ہے. متشابہا، جس کی آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ صداقت میں مشابہت رکھتی ہیں. مثانی، جس کی آیتیں مکرر ہیں، ایک ہی مضمون کو مختلف پیرایوں میں ذکر کرتا ہے قرآن. کمال کیا ہے اس قرآن کا؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جو رب سے ڈرتے ہیں ان کی وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، پھر ان کے وجود بھی اور ان کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے اللہ کی طرف. تلین و نرم ہو جاتا ہے. اللہ تو قلب لین یہ صحت مند دل ہے. اور ایک دل ہے بیمار. کون سا دل؟ بیمار دل. تو اس کی 25 قسمیں ذکر کی ہیں. وہ 25 قسمیں کیا کیا ہیں وہ ساری تو اس وقت ناممکن ہے، لیکن ایک قسم بیمار دل وہ ہے جس میں نفاق کی بیماری ہو. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ فرماتے ہیں ان منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے اور بڑھا دی ہے ان کی بیماری. تو ایک بیمار قسم کا دل ہوتا ہے. اس بیمار قسم کی ایک قسم ہے سخت دل. کیا؟ تو قرآن کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں. اللہ. اور ایک قسم ہے بیمار دل کی، وہ دل جس پہ تالا لگا ہو، قلب مقفل. کون سا دل؟ جس پہ تالا لگا ہو. قفل تالے کو کہتے ہیں، مقفل تالا لگا ہوا. یہ کون سا ہے؟ قرآن کہتا ہے ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن نہیں دیکھتے، توجہ نہیں کرتے قرآن کی طرف، یا ان کے دلوں پہ تالا لگا ہوا ہے. جس دل میں قرآن کی سمجھ نہ اترتی ہو، سمجھو اس پہ کیا لگا ہوا ہے؟ یہ تالا ہے. اللہ ہمارے دلوں کے تالے کھول دے، نور قرآن اتار دے اس میں. اللہ اکبر. اور ایک قسم کا دل ہے وہ دل جس کے اوپر پردہ آیا ہو، زنگ آلود ہو. وہ کون سا ہے؟ زنگ چڑھا ہو. قرآن کہتا ہے سورہ مطففین میں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کَلَّا ہرگز نہیں، بلکہ زنگ چڑھ چکا ہے ان کے دلوں پہ. کس چیز کا؟ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان گناہوں کا جو یہ کرتے ہیں.
قرآن نے تو اتنا کہا کہ گناہوں کا زنگ چڑھ چکا ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر کی تفسیر سے قربان جاؤں، فرمایا بندہ جب بھی گناہ کرتا ہے تو کانت فی قلبہ نقطۃ سوداء، دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، جب یہ توبہ کرتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، جب یہ پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے دوسرا نقطہ تیسرا نقطہ، یہ دبے لگتے لگتے ایک دن آتا ہے پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر آپ جو مرضی یہ کریں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایمان سے محروم چلا جاتا ہے۔ اور جب آپ نیکی کرتے ہیں بارونق دبا لگتا ہے، روشن سفید ہوتے ہوتے یہاں تک کہ بالکل شفاف ہو جاتا ہے، صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی نا، اب ذرا میں ایک حدیث کی طرف بھی چلتا ہوں، ذرا آپ اس کو بھی سنیے، حیران رہ جائیں گے۔ قرآن نے جب ذکر کیا تو میرے پاک پیغمبر قرآن کے معلم اول ہیں۔ تشریح میں فرماتے ہیں، امام ابن کثیر نے یہ حدیث نقل کی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ سند اس کی صحیح ہے۔ کہتے ہیں القلوب اربعۃ، دل کی کتنی قسمیں ہیں؟ القلوب اربعۃ، یاد رکھو ہری پور والو، دل کی کتنی قسمیں؟ 4 قسمیں۔ فقلب اجرد وقلب اغلف وقلب منکوس وقلب مصفح۔ کتنی؟ قلب اجرد، ایک دل وہ ہے جو بالکل صفاف ہے، بالکل صاف ستھرا ہے۔ اجرد اس بندے کو کہتے ہیں جس کے وجود پہ کوئی بال نہ ہو۔ تو جنتی جب جنت میں جائیں گے جردن مردن، داڑھی بھی نہیں ہوگی بدن پہ بال بھی، تو یعنی وہ دل جس پہ بال برابر بھی کوئی میل نہ ہو، صاف دل۔ فرمایا مثل السراج، اس کی مثال چراغ کی طرح ہے جو روشنیاں دیتا ہے۔ ایک وقلب اغلف، وہ دل جو غلاف چڑھا ہوا ہو، اور غلاف بھی کیسے؟ مربوط علی غلافہ، غلاف چڑھا ہو اور غلاف بھی اوپر سے باندھا گیا ہو، ایسے تھیلا میں ڈالا گیا اس کو تھیلے میں اور اوپر سے اس کو سیا گیا ہو۔ اور تیسرا الٹا دل، منکوسن، سیدھا نہیں بلکہ الٹا دل۔ اور چوتھا دل مصفح، 2 رخوں والا دل۔ مصفح صفحے کو کہتے ہیں، جیسے ایک صفحہ ہے تو اس کے کتنے رخ ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ تو میری بات کا آپ نے تقریر کی ورق کا ایک رخ دیکھا ہے، صفحے کا دوسرا رخ دکھاؤں گا تو پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو مصفح 2 رخ والا۔ اب آئیے تشریح، فرمایا جو پاک دل ہے چراغ کی طرح، یہ مومن کا دل ہے جو اجالے دے رہا ہے۔ فقلب المؤمن، اس میں نور ایمان چمک رہا ہے۔ اور وقلب اغلف، اور غلاف چڑھا ہوا سیاہ ہوا دل، یہ کافر کا دل ہے جس پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے، بس ختم، اوپر سے سی دیا۔ اور وقلب منکوس، الٹا دل، اوندا کیا ہوا دل، الٹا پڑا ہوا دل، یہ کون سا ہے؟ فرمایا ذالک قلب المنافق، یہ منافق کا دل ہے۔ یہ کس کا دل ہے؟ اس کو الٹا کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ عرفہ ثم انکرا،
اس نے پہلے سمجھا پھر انکار کیا، جانا پھر کیا کیا؟ انکار کیا۔ منافق کا دل الٹے ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے آپ صحیح بھی کام کریں گے تو ان کو کیا نظر آئے گا؟ الٹا ہی نظر آئے گا۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ تو فرمایا یہ کون سے دل ہے؟ منافق کا۔ اور چوتھا دل کون سا ہے؟ مصفح، دو رخ والا دل۔ یہ اس منافق کا دل ہے جس کے دل میں ایمان بھی ہو نفاق بھی ہو، بین بین ہو۔ ادھر کچھ فائدہ نظر آتا ہے نا، مائل ہو جاتا ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے نا؟ پھر اگر تھوڑی سی کچھ چیزیں دیکھتا ہے نا کہ ادھر غلطی، ادھر او اسلام میں تو یہ ہے، پھر ادھر پلٹ جاتا ہے۔ ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جی، جو بالکل ایسی رسی پہ چل رہے ہیں تو کبھی ادھر ڈگمگائے اور کبھی اس طرف ہوئے۔ فرمایا یہ جو مصفح دل ہے، وَذَلِكَ قَلْبٌ فِيهِ ایمان وَنِفَاقٌ، جس میں ایمان اور نفاق ہے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے دلوں کے معالج مزید فرماتے ہیں فَمَثَلُ الْإِيمَانِ فِيهِ، اس میں ایمان کی مثال، یہ دو رخیں دل میں ایمان کی مثال ایسے ہے، کَمَثَلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا مَاءٌ طَيِّبٌ، اس سبزے کی ہے کہ جس سبزی کو آپ پاکیزہ پانی دیتے جائیں وہ بڑھتا جا رہا ہے، سبزی اور ہریالی بڑھتی ہے۔ اور جو اس کے دل میں نفاق ہے، اس کی مثال اس پھوڑے کی ہے، دانے کی ہے، جس میں پیپ اور میل اور خون بڑھتا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں دل میں رکھو گے تو ایک پاکیزہ سبزی ہے، پاکیزہ پانی دو تو ہریالی بڑھتی ہے، اور دوسرا یہ پھوڑا ہے، دانہ ہے، جتنا پھیلتا جائے پیپ بڑھتی جاتی ہے۔ فرمایا ان دو میں سے جس نے غلبہ پا لیا وہ جیت جائے گا۔ اگر ہریالی والا غلبہ پا گیا تو اس کا دل صاف ہو جائے گا، اگر اس نفاق کے پھوڑے کو مزید بڑھاتا گیا تو وہی پورے دل کے اوپر چھا جائے گا، ایمان ختم۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما، اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت تو خود فرما۔ دل بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی قیمتی چیز اللہ نے بنائی ہے۔ اور کسی نے بڑا پیارا لکھا ہے کہ بدن کی سلامتی کم کلام میں، زبان کی سلامتی کم کلام میں، اور دل کی سلامتی کم آسام میں، گناہ کم کرو۔ اللہ ہمارے دلوں کا علاج فرما اور ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اللہ، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا انسان افضل ہے؟ ای الناس افضل، کون افضل ہے؟ فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا افضل ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچی زبان والا تو سمجھ میں آ گیا، لیکن مخموم القلب کا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ کیا ہے؟ عربی دان ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں مخموم القلب، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی کریم نے فرمایا مخموم القلب قال هو التقی النقی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ مخموم القلب وہ آدمی ہے التقی النقی، جس کا دل تقوی والا ہو، النقی، جس کا دل غلاظتوں سے پاک ہو، لا اسم فیہ، گناہ نہ ہو اس میں،
ولا بغی بغاوت نہ ہو، ولا غل ولا حسدا، میل بھی نہ ہو حسد بھی نہ ہو۔ یہ دل اللہ کو بہت پیارا ہے اور یہی افضل ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے۔